آپ نے ان بچوں کو دیکھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو علم کا حاصل کرنا ہے یہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بچے اس فریضے کو ادا کرنے کے قابل ہیں؟ ناظرین، یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ کل کو باپ بننے والے ہیں۔ کیا اس طرح کے لوگ اپنے گھرانوں کو چلا سکیں گے؟ کیا یہ خاندانوں کے سرپرست جو ذمہ داریاں ان کے کندھوں پہ پڑنے والی ہیں ان کو مستقبل میں ادا کر سکیں گے؟ کتنا خطرناک مستقبل ہے جس کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ غربت کوئی جزیرہ نہیں ہے، یہ اپنے وبال میں پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ آپ نے چائلڈ لیبر یا جبری مشقت اس کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ دیجیے میں کچھ اخبار کی خبریں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ معصوم بچے جبری مشقت پر مجبور۔ یہ دیکھیے پاکستان میں کتنے بچے لیبر فورس کا حصہ ہیں۔ 38.9% پاکستانی لڑکیاں کبھی اسکول گئی ہی نہیں۔ یہ دیکھتے جائیے، پاکستان میں 1.40 کروڑ بچے اسکول جانے کے بجائے مزدوری کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا مستقبل ہے، یہ یہاں پر رک جانے والی بات نہیں، ہم اپنی نسلوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اب پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ناظرین، دنیا کی جو لڑائی ہے وہ درسگاہوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب میدان جنگ یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں۔ جتنی ٹیکنالوجی اور جتنی معیشت کے داؤ پیچ ہیں یہ سب علم کے اور یونیورسٹیوں کے مرہون منت ہیں۔ ہم کس طرح کے سپاہی تیار کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو ہتھیار ہی نہیں ہیں، یہ آنے والی جنگوں کو کس طرح لڑ سکیں گے؟ ناظرین، صرف یہ لڑکے ہی گھروں سے اس لیبر کے لیے، جبری مشقت کے لیے نہیں نکلتے ہیں، بے شمار لڑکیاں نیم خواندہ یا ان پڑھ وہ بھی ملازمت کی تلاش میں گھروں سے نکلتی ہیں، یا تو دفتروں اور دکانوں میں بٹھا دی جاتی ہیں معمولی معاوضے کے عوض، اور یا گھروں میں گھریلو ملازماؤں کی شکل میں وہ اپنی کام انجام دیتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو آدمی جانتا ہے اور احوال پہ جس کی نظر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح کی اخلاقی بے راہ روی کی شرمناک داستانیں صبح و شام رقم ہو رہی ہے۔ یہ غربت ایک اکیلی چیز نہیں ہے، اس کا پورا خاندان، یہ بچے جنتی ہے، اس کا پورا خاندان بنتا ہے، یہ پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اسی لیے یورپ وہ ان امپلائڈ یوتھ کو اور اپنے ان امپلائڈ سٹیزنز کو سٹائپنڈ وظائف دیتا ہے۔ اور یہ یورپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ سب سے پہلا فرما روا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظائف دیا کرتے تھے بے روزگاروں کو، جو بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ جس کا مقرر کرتے تھے، انہوں نے ہم سے یہ بات سیکھی ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ معاشرے کو کس قدر ابتر اور منتشر کرنے والی غربت چیز ہے پاورٹی۔ اگر اس کا کوئی علاج نہ کیا گیا تو پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ناظرین، بیماری، جہاں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما گئے کہ ہر بیماری کی ایک دوا ہے، مگر وہ دوا آئے گی کہاں سے؟ لوگ بغیر دواؤں کے بستروں پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مجبوری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ طلاق، خلا، گھریلو جھگڑے، ان کا ایک گہرا تعلق ہے غربت کے ساتھ، یاد رکھیے۔ معاشرہ جو ہے وہ دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہیوز اور ہیوز ناٹ۔
یہ خلیج جتنی گہری ہوتی چلی جائے گی، معاشرے کے دو متحارب گروپ وجود میں آتے چلے جائیں گے۔ یہ بڑی مکروہ چیز ہے کہ معاشرے کے چند افراد تو اسباب راحت اور اسباب تعیش میں ڈوبے ہوئے ہوں، اور کروڑوں افراد معاشرے کے جو ہیں دو وقت کی روٹی کے لیے صبح و شام ذلیل ہو رہے ہوں۔ ایک طرف تو رہنے کے لیے محلات ہوں اور دوسری طرف سر جھپانے کے لیے جھونپڑیاں بھی میسر نہ آئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے ٹیلی ویژن پر اور اخباروں میں دیکھا ہے، بعض اوقات موبز، جلوس ایسے سڑکوں پہ نکلتے ہیں جن پہ چہروں پہ انتقام کے جذبات ہوتے ہیں اور آنکھوں میں خون اترا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہر علامت جس کا تعلق دولت کے ساتھ ہے، ریسٹورنٹس کو تباہ کرتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، بینکوں کو آگ لگاتے ہیں۔ یہ ایک انتقامی جذبہ ہے اور یہ تلخی ہے جو ان کے اندر پروان چڑھ رہی ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ معاشرہ دو متحارب گروہوں میں تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اس طرح کے معاشرے اتفاق اور اتحاد سے عاری ہوتے ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کس ٹیکنیک سے معاشرے میں اتحاد اور اتفاق پیدا کیا؟ حاضرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اس خلیج کو پاٹا؟ آپ نے اپنا سب کچھ معاشرے کی نظر کر دیا۔ آپ نے بنیادی ضروریات زندگی، بیسک نیسیسٹیز آف لائف بھی معاشرے کے حوالے کر دی۔ معاشرے کے متمول افراد نے جب اپنے قائد کے اس ایثار کو دیکھا تو انہوں نے بھی بے دریغ معاشرے کی بہبود پہ خرچ کیا۔ اس سے کیا ہوا ناظرین؟ معاشرے کے غریب، معاشرے کے بے سہارا لوگ، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا کوئی غم گسار ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی لوگ ہیں جو ہمارا سہارا بننے کے لیے تیار ہیں، ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پشت پناہ ہیں، ہمارے حامی اور ناصر ہیں۔ ان کو اپنے معاشرے کے متمول افراد سے ایک محبت پیدا ہو گئی، سارا معاشرہ شیر و شکر ہو گیا۔ یاد رکھیے، یہ جو غربت ہے یہ معاشرے کو تقسیم کرتی ہے، معاشرہ ٹوٹتا اور بکھرتا ہے، اور ایک قوت بن کر جس طرح تسبیح کے دانے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، معاشرے کی وہ حالت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسا معاشرہ اور ایسے افراد اس معاشرے کے جو غربت کی اس عالم میں زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کو بہکانا اور ان کو ورغلانا بہت آسان ہوتا ہے۔ دشمن کے لیے ان کو اپنا ایجنٹ بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اس پروگرام سے کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ جو روٹی ہے، یہ سچ ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو اصل مقصد ہے بڑا، یہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اصل مقصد تو اس کی ذات، اس کے افعال، اس کی صفات کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس کی خلافت کو زمین میں جاری کیا جائے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ دل اور روح سے اس کی محبت کے ترانے پھوٹ رہے ہوں۔ لیکن اس مقصد کو سمجھانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے یہ معاملہ ہے کہ پہلے اس آدمی کو روٹی دو اور پھر اسے سمجھاؤ کہ اللہ کی محبت کیا ہے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کیا چیز ہے، کیونکہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ ملک آتش فشاں کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ یاد رکھیے، 66 سال گزر چکے ہیں اور پاکستان کے غریب عوام اپنے اس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ ہماری روٹی کا کیا ہوگا، لیکن 66 سال سے انہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، وقت کا امام وہی ہوگا، مجدد وہی ہوگا جو اسلام کے معاشی نظام کو پورے یقین اور اذعان کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، پاکستان کے عوام کو ان کی روٹی کے سوال کا جواب ملنا چاہیے۔ بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے، بے دم ہوئے بیمار دوا کیوں نہیں دیتے، تم اچھے مسیحا ہو شفا کیوں نہیں دیتے۔